الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر سنت اعتکاف میں روزے چھوٹ جائے تو کیا اس کی قضا نہیں ہے؟ روزہ تو فرض ہے، یہ کیسے فضول بات کی؟ سنت اعتکاف رمضان شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، اور رمضان شریف کا ہر روزہ فرض قطعی. کوئی بھی روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا لازم ہے. یوں نہ کہے، یوں کہے کہ روزہ چھوٹ جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. بیمار ہو گئے، کوئی دوا کھانی پڑی، لیکن اعتکاف برقرار ہے. کوئی شخص بینک میں کام کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا روزگار یا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو نصاب کا مال کاروبار میں لگا سکتے ہیں. بینک والے مطلقاً حرام خور نہیں ہے، وہ اپنی محنت کا بدلہ لیتا ہے. اور یہ کہنا کہ تمام بینک والے مسلمان بینک چھوڑ کے باہر نکل جائے، اور اس کہنے میں کوئی فرق نہیں کہ تمام مال یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا جائے. سلام میں مولا کا لفظ کس ذات کے لیے لگانے کا حکم ہے اسلام میں؟ اور ایک اور مسئلہ بدعتی کہتے ہیں کہ نماز کے وقت پینٹ کے پانچے موڑنے نہیں چاہیے، اس کے بارے میں کیا عرض ہے؟ لفظ مولا جب اللہ تعالی کے لیے ہو تو مالک اور مختار کے معنی میں ہے. جب یہ آقا کے لیے ہو تو بڑے کے معنی میں ہے. جب غلام کے لیے ہو تو کام کاج کرنے والے کے معنی میں ہے یا آزاد کردہ کے معنی میں ہے. مولا کے 25 معنی لکھے ہیں تاج العروض میں زبیدی بلگرامی نے. عالم کو مولانا باعتبار رہنمایت کے کہا جاتا ہے، دینی رہبر و رہنما. پینٹ ہو یا شلوار ہو، اس کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے. ٹخنے ڈھکے ہوئے پانچوں میں خواہ وہ پینٹ کے ہو یا شلوار کے. ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ ایسی نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. اگر پہلی طلاق کے بعد رجوع کر لیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری طلاق دی اور پھر رجوع کیا، اب اگر اتفاق سے تیسری طلاق دے دی گئی تو حق کی رجوع ختم ہو جائے گا. وہ پہلی بھی گزری دونوں طلاق بھی زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے گی، اور اس کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام کر دے گی. میں ایک دفتر میں کافی عرصے کام کرتا ہوں. ابھی کچھ دن ہوئے ایک بدعتی امام رکھا ہے، پوری دفتر کے لوگ نماز پڑھتے اور میں نہیں پڑھتا. میرے سیٹ نے مجھ سے دیکھا اور وہ بدعتی ہے، اس نے مجھے نماز بعد جماعت پڑھنے کو کہا ہے. میں پہلے نماز پڑھتا، اس کے بعد جماعت کے ساتھ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بہرحال اگر عزت یا نوکری خطرے میں ہو تو اپنی نماز پڑھ کر پھر ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، ورنہ بدعتی کی اقتداء میں ایک رکعت پڑھنا الٹے چورے سے ذبح ہونے سے بدتر ہے. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ طواف زیارت سے رہ جائے، واپس آ جائے تو اس کے واپس جانے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اس کا نعم البدل کیا ہے؟ طواف زیارت رہ گیا اور واپس آ گیا، دوبارہ حج کرنا پڑے گا، فریضہ رہ گیا. طواف زیارت پورا سال ہو سکتا ہے کسی موسم میں بھی جا کے، البتہ اس کا دب دے گا کرو. حضرت ہمارے جنازے کی تکبیر مقتدی دہرائیں گے یا نہیں؟ جی ہاں، وہ بھی اللہ اکبر کہیں گے. سنا ہے کہ حضرت کی 11 بیویاں تھی، کیا لونڈیاں بھی تھی؟ جی ہاں، حضرت کی 17 کے قریب ازواج مطہرات رہی ہے، اور بقیہ تعداد جواری کی ہے. ان کو احتراماً جواری کہتے ہیں، یعنی کنیزیں، لونڈیاں. کل 37 بنتی ہے. اکثر لوگ موٹر سائیکل کی ریس لگاتے ہیں، اگر اس حال میں مر جائے تو ریس لگانا والا مرے گا، اور کیا مرے گا؟ شہید مرے گا کیا؟ کوئی کہے کہ یہ ایک آدمی شوق سے چھت سے چھلانگ لگاتا ہے وہ شہید ہو جائے گا، شاباش. اپنے شو روم کے پیچھے کسی سامنے شو روم کو بھائی کہے، پتہ نہیں کیا لگا ہے، وہ سمجھ گیا. آپ دیکھ لیں کیا پوچھیں. صدقے کی مرغی یا جانور وغیرہ اپنے گھر پر پکا کر دوسروں کو بھی خود بھی کھا سکتے ہیں. صدقہ نفلی خود بھی کھا سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتا ہے، لیکن صدقہ فقراء مساکین تک پہنچے تو یہ افضل ہے. البتہ واجب صدقہ لازمی ہے کہ مستحقین کھا لیں. ہمارے ایک رشتے دار ہے، اس کے 2 بیویاں ہیں، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ بھی ایک بیوی کو دیکھ کہتا ہے میں نے آپ کو طلاق دے دی، چلی جاؤ. کبھی دوسری کو کہتے ہیں میں نے طلاق دی، دونوں چلی جائے. طلاق تو دونوں کو ہو گئی ہے. اس سے دونوں آئی ہے، دونوں جائے گی. ایام تشریق کو ایام تشریق کس وجہ سے کہتے ہیں؟
اس وقت یہ لوگ قربانی کا گوشت بھون دیتے ہیں سورج نکلنے کے بعد، اسی سے یہ مشہور ہو گیا۔ ایک آدمی نماز میں سورہ علق کی قرات کر رہا جس کا اختتام سجدے کی آیت پر ہوا، اس آدمی نے فوراً سجدے کے اس کے بعد یہ آدمی سجدے سے کھڑا ہونے کے بعد کیا نئی سورج کی کچھ آیات تلاوت کرے گا؟ ظاہر بات ہے سورہ علق کے اخیر میں بغیر تراویح کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک رکعت فرض میں 2 سنتیں ملانا وہ جائز ہے، لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے سورہ علق وغیرہ کی سجدے رکوع میں نیت کر لے امام، اگر نہ بھی نیت کی تو اگلے سجدے میں وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ایک صاحب تراب الق قادری نے اپنی کتاب ضیاء الحدیث میں لکھا ہے کہ انگوٹھے چوننا مستحب ہے، بدعتی سب غلط باتیں کرتے ہیں۔ ابو العلا مودود نے تفہیم میں کیا غلطیاں کی ہیں؟ تفہیم القرآن تحقیق کے آئینے میں مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب نے لکھا ہے۔ عرض یہ ہے کہ میں بھائی شراب پینے کے عادی ہوں، میرا بھائی چنگر لانڈی میں ہے اور لوکری اور رنگی میں، لہذا ہفتے میں صرف 1 دن گھر جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ شراب پینے کا عادی ہوں اور یہ سمجھ لیا۔ مدارس کے طلباء جو کھالوں کا کام کرتے ہیں ان کو مدرسے یومیہ وغیرہ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ فنڈ میں دیا جاتا ہے وہ کس فنڈ سے ہوتا ہے؟ اس طرح نہیں، سوال جو آپ نے لکھا ہے ایسا لکھا ہے جیسے کوئی جو ہے نا بہت ہی بڑا دشمن لکھتا ہو۔ ایسے لکھتے ہوئے تمہیں شرم و حیا نہیں ہے؟ 2 باتیں سمجھ لو۔ پہلی بات یہ کہ طلباء مدرسے کی خدمت کرتے ہیں اپنی مادری علمی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر۔ دوسرا یہ کہ مدرسے والوں کو ان سے خدمت لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ جو کھالیں جمع ہوتی ہے ان کی قیمت طلباء ہی پر صرف ہوتی ہے، لیکن عید کے مبارک ایام اور انہوں نے قربانی دے کر بہترین خوشی کے لمحے اپنے ادارے کی خدمت میں صرف کیے ہیں، تو ادارہ ان کو کچھ انعام عیدی دیتا ہے، اس کا نہ کوئی اعلان ہوتا ہے نہ کوئی ترغیب ہوتی ہے، الحمدللہ۔ نہ کسی اس لالچ میں طلباء رہتے ہیں، ان کے عزائم اور نیکی کی طلب خالص ہے، اس لیے آپ کا اس طرح لکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور آپ کا یہ لکھنا کہ کون سے فنڈ سے دیا جاتا ہے یہ کوئی علمی بات نہیں ہے۔ اسی فنڈ میں سے ان کی عیدی جائے، کسی زکوٰۃ کے فنڈ میں سے بھی جائے، اور تم جیسے غیرتی مسلمان آ جائے 2-4 لاکھ دے دے کہ بھئی آج عیدی میری طرف سے بڑھ جائے، کوئی مردانہ بات لکھے تاکہ دل خوش ہو۔ طلباء کو ہر فنڈ میں سے دینا جائز ہے۔ کھالوں کے مصرف وہی ہے، زکوٰۃ کا مصرف وہی ہے، صدقات کا مصرف وہی ہے، فطرے کا مصرف وہی ہے، تمام مصرفوں کے مستحق طلباء ہے۔ تو یہ لکھنے کے کس فنڈ سے دیا جاتا ہے فقہ اور علم سے دور بات۔ یہ لکھے کہ آج جو شام کو 3 دن آج پورے ہو رہے طلباء کو عیدی بٹنے والی ہے وہ میری طرف سے ہو، تاکہ تیرے پسینے چھوٹے، کم از کم 5 لاکھ تقسیم ہوں گے آج، اور ان کی دعوت کے لیے ایسے بیل کاٹے گئے جو ایک 60,000 کا ہے، اور ایسے 11 کے قریب بیل کاٹے گئے جو 70 اور 80 ہزار کا ایک ہے۔ الحمدللہ ان کی دعوت ہوتی ہے بہت زبردست قسم کی، یہی ان کے لیے کباب لگتے ہیں، پراٹھے اور حلوہ کے بغیر تو مولوی جی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اچھا خوراک کھلائے تو شکر کر رہے، سن نہیں رہے تھے کہ وہ کہتے میں شراب پیتا ہوں میرا بھائی شراب پیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جو کوئی کہے میں گھو کھاتا ہوں میرا بھائی گھو کھاتا ہے۔ شراب تو گھو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر کسی نے گھو کھا لیا تو اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، لیکن شراب کو کوڑے لگتے ہیں، شرابی کو اور وہ سے مر جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له فی الدعاء۔ مکرمی حضرت صاحب مذکور حدیث کو وضاحت فرمائے، یعنی جب تم میت کا جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان۔ یہ اخلاص سے پڑھو، توجہ سے پڑھو۔ یہ مطلب نہیں کہ جنازے کے بعد کوئی دعا مانگو، کیونکہ جنازے کے بعد دعا مانگنا، دعا کے لیے رکنا فقہاء و محدثین نے بالاتفاق منع فرمایا، بدعت کہا ہے، بے دینی کہا ہے۔ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔
اجتماعی قربانی حضرت صحابہ تابعین کے زمانے صاحب واہ واہ کیا بات کریں، قربانی تو ہوتی اجتماعی ہے. جب 7 آدمی ایک گائے میں شریک ہوئے تو اجتماع تو ہو گیا. جب 7 شریک ہوئے تو 7,000 بھی شریک ہو سکتے ہیں. تو گائے بھی اور منگوانی پڑے گی، کیونکہ ایک گائے بھینس اونٹ میں 7 سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے. اجتماعی قربانی کے جانور کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ ان سے عہد لے چکے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو رقم بچے گی وہ ادارے پر صرف ہوگی. اس میں ان کی بھی اور ادارے کی بھی عافیت ہے. اردو زبان میں حدیث کے مطالعے کے لیے بہترین کتاب شیخ الحدیث مولانا زکریا کی تبلیغ نصاب یا حضرت صاحب کی فضائل صدقات. قربانی کی کھال اگر کوئی سیاسی تنظیم زبردستی لے جائے تو اس کے عوض میں کچھ خیرات وغیرہ دینا چاہیے، بہتر ہے. میں حیدرآباد میں ملازمت کر رہا ہوں اور 20 یا 25 دن میں ایک بار گھر آتا ہوں. میں یہاں سفر یعنی قصر نماز پڑھوں یا پوری نماز، یہاں تو آپ 20-25 دن ہو گئے نا، یا تو نیت اقامہ ہوگی وہی 15 دن سے زیادہ ہو جاتی ہے، یا اپنا گھر ہوگا. البتہ حیدرآباد میں جب آپ 25 دن ٹھہرتے ہیں تو وہاں پر بھی نیت یہی ہے، جس شہر میں آدمی کا گھر نہ بھی ہو اور وہ 15 یا سے زیادہ دن کی نیت کر لے رہنے کی تو وہاں بھی پوری پڑے گا. آتے جاتے میں سفر ہوں. میں نے اپنے بیٹے کا نام انصب رکھا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ نام تم نے رکھا، صحیح ہونا مجھ سے پوچھتا. انصب کا تو معنی یہ ہے کہ بہت عمدہ اور بہت بہترین نسب والا. بیٹی کا نام زینب رکھا ہے، مبارک ہے. قضا عمری کی 4 رکعتوں میں شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت پڑھنی ہوگی، یا 4 قضا عمری میں 4 رکعتوں میں سورت ملانی ہوتی ہے. قربانی کا بیل گاڑی سے اتارتے وقت گر گیا اور اس کا پیر شدید زخمی ہو گیا. رات گزرنے کے بعد اندرون چوٹ کی وجہ سے پیر اٹھا کر چل رہا تھا، پھر پیر زور نہیں پہنچا پا رہا تھا، پیر سوج گیا اور بیل کو بخار بھی ہو گیا. یہ معلوم نہ سے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی یا نہیں. کیا محمد علی شاہ کے پاس لے جاتا ہے کیا؟ قربانی ہو جائے گی اس کی، البتہ مکروہ ہوگی اگر وہ چل نہیں سکتا ہے. اور اگر اس کو چل سکتا ہے لیکن تکلیف سے چلتا ہے تب بھی قربانی جائز ہے. ایک شخص اپنی زمین گروی پر دیتا ہے، جب تک وہ پیسہ نہیں دیتا وہ زمین میرے پاس رہے گی، چاہے سال میں 10 روپے یا 100 روپے منافع ہو. نہ، گروی کی حیثیت اسلام میں صرف اعتماد کی ہے. گروی چیز سے وہ شخص فائدہ نہیں لے سکتا ہے. نبی اللہ نام رکھنا جائز ہے. بدعتی کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی. وسیلہ تو جائز ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر فوت ہو جائے تو کیا وہ قیامت کے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے؟ جی ہاں، صحیح حدیث میں. غسل کے وقت کپڑے اتارنے کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے قمیص اتاری جائے پھر شلوار. جی ہاں. اور پہنتے وقت پہلے شلوار پہن لو پھر قمیص، اور پہلے قمیص کے دونوں قول آئے ہیں. اس میں کچھ اضطراب سا ہے. نماز کے اندر اگر کوئی آدمی سجدے کی آیات پڑھے لیکن اسے نماز میں سجدہ کرنا یاد نہ رہے، نماز والا سجدہ بعد میں نہیں کیا جائے گا. میں ایک محکمے ملازم ہوں جہاں تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس میں صرف ملازمت لوگ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ رشوت کی، لیکن گزشتہ 4 ماہ سے اس رشوت کی لعنت سے چھٹکارا پا لیا اور ٹیکسی چلا رہا ہوں، لیکن حال غلط سے ٹیکسی خریدی ہے لیکن نیت حلال کمانے کی ہے. فرمائیے میرے لیے کیا صحیح ہے؟ آپ کے لیے حلال صحیح ہے اور کیا صحیح ہے؟ ہمیں ٹیکسیوں کی ترغیب نہیں دے رہی ہے کہ ٹوٹائز کریں. آپ کو جہاں حلال اور عزت سے رزق ملے وہ مناسب ہے. اکثر لوگ شام کو جھاڑو لگانے سے منع کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جھاڑو پہلے ہی ہونا چاہیے، شام کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ نجاست پڑی ہوئی ہے، خس و خاشاک آپ کے شام کو جھاڑو دیں گے تو پوڑوں کا کام ہے. یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے. اور شام کو جھاڑو دینے سے یہ بھی خطرہ ہے کچھ گند رہ جائے، روشنی میں آدمی دے تو حرام رہے گا. اور گند صاف کرنے میں اجرت کرنے سے دیر کیوں کی جائے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ شام کو جھاڑو دینے سے گھر لوگوں سے خالی ہو جائے گا یا پیسے ختم ہو جائے گی. یہ مشرکانہ خیالات ہیں. اگر گائے کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو ذبح کرنا چاہیے. جی اگر زندہ بچہ ہے تو اس کو بھی ساتھ ذبح کریں. وہ حلال ہے لیکن ہمارے یہاں قابل استعمال نہیں ہے. جس کے دل میں کوئی وہ نہیں ہے وہ کھائے. قضا عمری فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں.
تہجد کی کتنی رکعتیں؟ کم از کم 2 متوسط 8 افضل 12. تہجد کا ٹائم عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے. بہتر ہے سو کر کے اٹھے. سفر کی نماز میں قضا عمری کو بھی کیا قصر پڑھنا پڑے گا؟ نہیں، جو نماز جس طرح قضا ہوئی، اگر سفر میں قضا ہوئی تو گھر پر سفرانہ پڑھو گے، اور گھر کی نماز سفر میں پڑھو گے تو پوری پڑھو. کوئی شخص دل میں خدا سے یہ کہے کہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور گناہ کرے تو کیا کفارہ ہے؟ توبہ استغفار. غیر مقلدوں کی ہدایت کے لیے کوئی مستند کتاب قرآن کریم. کیا کسی حدیث میں طالبان کے دوبارہ غالبانہ کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کریم میں الف لام را غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء. ابھی تشریق 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج کے اثر تک ہے. جی ہاں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ فقہ میں اور زیادہ انگلیاں نہ مارو چیزوں میں، تو ایسا نہ ہو کہ گھر واپس نہ آئے. الحمد سے پہلے ہر رکعت بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے. مسئلہ یہ کہ گاؤں میں لوگ شکار کرتے لیکن غصے میں تو یہ کہ وہ دھاری دار آلے سے ذبح کیا گیا فقہ میں، اور گولی لگنے سے وہ شکار زخمی ہو لیکن وہ سیدھا نکل جاتا ہے. یہ سب باتیں غلط ہیں. بندوق کی گولی کسی کا کیا لحاظ کرتی کہ ایسا لگے اور ایسا لگے؟ بس شکار کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر گولی ماری. اب اگر جانور مل گیا زندہ تو بسم اللہ دوبارہ، اور اگر مر گیا تو بالکل حلال ہے، گولی جیسی ویسی بھی ہو. میرا بیٹا عبد الرحمان عالم 5 سال سے بول نہیں پا رہا. مفتی صاحب برائے کرم جو دعا آپ نے پچھلے جمعہ 7 بار، اس دعا کے آپ اہل نہیں ہے. اگر آپ اہل ہوتے تو اس جمعے کو یاد کر لیتے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بدنظری سے حفاظت فرمائے، آمین. میرے والد صاحب بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ صحت و شفا دے. اللہ تعالیٰ بہنوئی کے نیک جگہ پر رشتے فرمائے، آمین. بہنوں میں کوئی دعا بتائے جس سے میری والدہ کی آنکھ کی روشنی صبح صحیح ہو جائے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر دودھ کی بالائی اتار کر ٹھنڈے دودھ پر دب کر اور صاف سلائی سے رات کو سوتے وقت صبح نیند سے اٹھ کر آنکھوں میں 3 سلائی ڈالے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء. جنہوں نے اپنی اموات کا ذکر کیا اللہ ان کی بخشش فرمائے. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ ان کو صحت شفا دے. جنہوں نے رشتوں کا اظہار کیا اللہ ان کو عزت کے وقار کے پائیدار خوشگوار رشتے عطا فرمائے. جنہوں نے اور مسائل لکھے ہیں اللہ ان کے مسائل میں سلجھاؤ پیدا فرمائے، حموم و غموم دور فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، مراد عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی پریشانیاں رفع فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ